اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو مکمل قرآن نازل فرمایا، اس میں جگہ جگہ اپنے حبیب علیہ السلام کی شان ہی بیان فرمائی ہے۔ کہیں رحمت کا ذکر فرما رہا ہے، کہیں آپ کے لب و رخسار کا ذکر فرما رہا ہے، کہیں آپ کی گفتار کا ذکر فرما رہا ہے، کہیں آپ کے کردار کا ذکر فرما رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے تذکرے یہ قرآن کے جملہ عنوانات ہیں، قرآن کے مضامین ہیں۔ آج جس طرح یہ محفل پاک سجی ہے، یہ محفل پاک سجانا اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمانا اور ہر دم اپنے حبیب علیہ السلام پر درود پڑھنا، یہ رب کا معمول ہے۔ اگر محفل ہے تو سب سے پہلی اگر محفل کسی نے سجائی ہے تو اپنے محبوب علیہ السلام کی عظمت کے لیے خود رب نے سجائی ہے۔ وہ محفل اس دنیا میں نہیں بلکہ ہم سب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی جملہ ارواح جو ہیں، ان ارواح کو جمع کر کے بھی، اس میں انبیاء کی ارواح کو جمع کر کے بھی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی شان بیان فرمائی ہے۔ وہ پہلی محفل تھی جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی شان میں سجائی، اور اس محفل پاک میں جو انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو جمع کیا گیا، تو انبیاء سے بھی عہد لیا کہ اگر نبوت اس شرط پر اور اس عہد پر دیتا ہوں کہ اگر یہ نبی آپ کے دور میں آ جائے تو نبوتیں چھوڑ دینا، اس محبوب کی شریعت پر عمل کرنا۔ تو ہم سب اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی رحمت کے امتی ہیں، جن کے امتی ہونے کے لیے انبیاء بھی ترستے رہے، دعا کرتے رہے، اور ان سب انبیاء کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری دنیا میں، آخری وقت میں آقا علیہ السلام کی امتی بن کر دنیا میں تشریف لائیں گے۔ یہ سعادت جو آپ سب کو مل گئی ہے، یہ آپ کا کمال نہیں، یہ ہمارا کمال نہیں۔ 1,24,000 انبیاء جس نبی کے امتی بننے کی خواہش کرتے رہے، رب تعالیٰ نے آپ کو اور ہمیں اس نبی کا، اپنے محبوب نبی کا امتی بنا دیا۔ جب اس نبی کا ہمیں امتی بنا دیا تو پھر بڑے محبت اور پیار کے ساتھ اس محفل پاک کو سجائیں کہ آپ رب کے گھر میں بھی ہیں، رب کے محبوب کے ذکر میں بھی ہیں، لہٰذا اپنے چہروں پر، اپنے ایمان میں سستی، کاہلی، غفلت کو دور کرتے ہوئے خود نعرے لگاتے ہوئے اس محفل پاک کو سجائیں، اس محفل پاک کی زینت بنیں، تاکہ آقا علیہ السلام کی نظر رحمت ہم پر بھی اور ہم سب گناہگاروں پر پڑ جائے۔ یہ ہمارے اختتامی الفاظ تھے، کیونکہ جو آپ کے میاں محمد عبدالقدیر صاحب جو ہماری گفتگو تھی، ان سے بات چیت تھی کہ آج کی رات جس طرح دیوانے یہاں بیٹھے ہیں، ایک اور محفل پاک میں بھی، پھلر ون میں بھی انتظار کر رہے ہیں، محفل پاک وہاں بھی سجی ہے۔ قدرتی آج دونوں محافل ایک ہی رات میں اکٹھی ہو گئی۔ ہم نے درخواست کی کہ آنا مشکل ہے، اس لیے کہ اس محفل میں پہلے وقت دے چکے ہیں، لیکن آپ کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ اس محبت کے لیے ہمیں محفل میں آنا پڑا۔ بس یہ آپ کی محبت تھی جو محبت ہمیں کھینچ کے اس محفل پاک میں لے آئی، اور اتنے ایمان والے جو رات کے اس پہر میں بھی سرکار کے غلام بیٹھے ہیں، اتنی محبت والے چہروں کی ہمیں زیارت کرنے کی توفیق مل گئی۔ اللہ رب العزت آپ کا آنا بھی قبول فرمائے اور ہماری اس حاضری کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔